بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد واصحاب محمد واہل بیت محمد وبارک وسلم علیہ۔ پوری دنیا کی سرمایہ کاری اس وقت خطرے میں ہے، اسپیشلی عرب ممالک میں، اور اس کا ہمیں دکھ بھی ہے۔ لیکن ایک چیز میں آپ کو بتا دوں، کیا فرق تھا اس وقت جب ہمارے برادر اسلامی ممالک لمبی لمبی چوڑی چوڑی عمارتیں بنا رہے تھے، پوری دنیا کی انویسٹمنٹ اپنے ملکوں میں لا رہے تھے، کالا دھن ہے، سفید دھن ہے، ڈزنٹ میٹرز، the thing that matters اس کے پیسہ آئے۔ اور جب آئی ایم ایف کی تلوار ان پہ لٹکنے لگی، یہ پیسہ کیسے آ رہا ہے اور اس کے جناب ہمیں بتائیں، شواہد دیں، اور نہیں تو ہم آپ کو بلیک لسٹ میں ڈال دیں گے۔ ایف اے ٹی ایف کی تلوار، ایف اے ٹی ایف کی تلوار، ناٹ آئی ایم ایف کی تلوار، ایف اے ٹی ایف فائنینشیل ایکشن ٹاسک فورس کی تلوار ان پہ لٹکنے لگی کہ پیسہ کہاں سے آیا، کیسے آیا، لوگوں کی منی ٹریل بتائیں۔ تو اس میں وہ پھنس رہے تھے۔ پھر ٹرمپ نے جاتے جاتے، یعنی اس والے ٹرمپ نے نہیں، پچھلے دور والے ٹرمپ نے جاتے جاتے ان لوگوں کو بولا کہ ایک رستہ ہے تمہارے پاس کہ تم اسرائیل کو تسلیم کر لو۔ تو متحدہ عرب امارات کو بلیک میل کر کے اس سے اسرائیل کو تسلیم کروایا گیا، اور یہاں تک کا معاملہ بنا کہ ان کے ایئرپورٹ پہ، ان کی باقی جگہوں پہ اتنا انفلوئنس اسرائیل کا ہو گیا کہ وہ یہاں سے بیٹھ کے پاکستان، انڈیا، بنگلہ دیش اس کو مانیٹر کرنے لگ گیا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اس کا پرائم فوکس ایران بھی تھا۔ اور اینی ہاؤ، جو بات بتانے والی ہے وہ کیا ہے کہ ان دا مین وائل، جب ہمارا سارا توجہ عرب ممالک کی پیسہ بنانے پہ تھی، ٹورزم پہ تھی، ایک خود کو خوشحال ملک ثابت کرنے میں تھی، ایسے میں انہوں نے اپنا ٹھیکہ جو تھا وہ امریکہ کو رینٹ پہ دیا ہوا تھا، اپنا دفاع کا ٹھیکہ۔ دفاع جب آپ اپنا رینٹ پہ دے دیتے ہیں، یہ اسی طریقے سے کہ میرے پاس 10 لاکھ روپے ہیں اس کمرے میں، لیکن باہر چوکیدار ہے، اٹ مینس کہ وہ 10 لاکھ روپے سیف ہیں، کیونکہ چوکیدار میرا اپنا بندہ ہے، میرا وفادار آدمی ہے، اس کا مذہب بھی وہی ہے جو میرا مذہب ہے، اس کی قوم بھی وہی ہے جو میری قوم ہے، اور وہ میرے ساتھ ڈیڈ آنےسٹ ہے۔ دوسری طرف ایسا ہے کہ ایک کمرہ ہے، اس میں 10 لاکھ کی جگہ میرے ایک برادر اسلامی ملک کا کمرہ ہے، اس میں 10 کروڑ پڑا ہوا ہے، لیکن باہر چوکیدار کوئی نہیں ہے۔ اگر ہے بھی تو کسی اور جگہ سے، کسی اور ملک کا چوکیدار ہے، اور اس کے پاس نہ تو یہاں کی نیشنلٹی ہے، نہ اس کی جمپل یہاں کی ہے، نہ وہ اتنا وفادار ہے۔ وہ بندوق لے کے کھڑا ضرور ہوگا، لیکن جب اسے یہی لگے گا کہ جناب اب اگلا بندہ آ کے مجھے مارنے والا ہے، تو میرا اپنا چوکیدار جو 10 لاکھ کی حفاظت پہ شاید وہ میرے لیے قربانی بھی دے دے، لیکن کسی اور کا باشندہ آپ کے پیسے کے پیچھے قربانی نہیں دے گا۔ وہ کہے گا جناب یہ لو 9 کروڑ تم رکھو، 1 کروڑ میں اپنی جیب میں ڈالوں، شوٹ لگاؤ۔ اور یہ ہوا ہمارے برادر اسلامی ممالک کے ساتھ۔ ان میل وائل ہم کیا کر رہے تھے؟ ہم اپنے دفاع کو مضبوط کر رہے تھے کہ پہلے اپنے 10 لاکھ کے اوپر زبردست قسم کے مورچے بناؤ، اپنا دفاع مضبوط کرو، پھر 10 لاکھ ایک دور آئے گا، 20 لاکھ بھی ہو جائیں گے، 50 بھی ہو جائیں گے، کروڑ بھی ہو جائیں گے۔ اور ایسے میں ہمارے اگینسٹ پراکسیز کو ایکٹیویٹ کیا گیا، میڈیا ٹرائل کیا گیا، یہ بتایا گیا کہ یہ وہ ملک ہے جو اپنا 80-90% جو بجٹ ہے وہ دفاع پہ لگا لیتا ہے۔ ایکچولی افواج پاکستان کا دفاع ہے کتنا، اور اس کا دفاعی بجٹ کتنا ہے؟ ہمارا جو دفاعی بجٹ ہے، جو بتایا جاتا ہے کہ 80% ہے، وہ ایکچولی 80% نہیں ہے، 18% ہے۔ 17 سے 18%، 17 سے 18%۔ اور اس دفاع کا مطلب، دفاعی بجٹ کا مطلب فوج کا بجٹ نہیں، افواج پاکستان کا بجٹ، جس میں پاکستان آرمی بھی ہے، نیوی بھی ہے، ایئر فورس بھی ہے، اور اٹامک کا ادارہ بھی ہے۔ ان چاروں کا ملا کے جو بجٹ بنتا ہے دیٹ از اونلی 17 to 18%۔ اور اس کے نتیجے میں کیا ہوا؟ اس کے نتیجے میں یہ ہوا کہ دنیا کی چوتھی بڑی اکانومی اور ہم سے 7 گنا بڑا دشمن جب ہمارے سامنے آیا تو ہم نے اسے 1.5 گھنٹے میں زیر کیا۔ پھر وہ دنیا کے نام نہاد چودھری کے پاس گیا، اس نے اس سے کہا کہ پاکستان کو روکو۔ پھر وہ ہمارے برادر اسلامی ممالک کے پاس گیا جن کا ہم ریگارڈ کرتے ہیں، جن سے ہم احترام سے پیش آتے ہیں، ان کے پاس گیا کہ پاکستان کو روکو، ہم جنگ بندی کے لیے تیار ہیں، اور ہم نے جنگ روکی۔ اب ایسے موقع پہ جب سارا بجٹ آپ جو ہے وہ اپنے انفراسٹرکچر پہ لگا دیتے ہو اور دفاع آپ کے پاس نہیں ہوتا، تو آپ ٹوٹل 4 میزائلوں کی مار ہوتے ہو۔ اور یہی کچھ ہوا ہمارے برادر اسلامی ملک متحدہ عرب امارات کے ساتھ۔ ہوا کچھ یوں میرے بھائیوں کہ وہاں پر جیسے ہی ڈرون سٹرائکس کسی طریقے سے ہو گئیں یا میزائلز لگ گئے، تو پوری دنیا کے جو انویسٹرز تھے انہوں نے اپنی انویسٹمنٹس اٹھانا شروع کر دیں۔ وہ رہنما جو جن کو دیکھنا لوگ جو ہے بڑی دور سے دیکھ کے اعزاز سمجھتے تھے، وہ مالز میں عام لوگوں کی طرح پھرنے لگ گئے، ٹو لیٹ دیم نو کہ ہم بڑے پرسکون ماحول میں ہیں، ایک اچھی فضا میں۔ اور اربوں روپیہ دنیا کے انفلوئنسرز پر لگایا گیا، انہیں ڈی ایمز کیا گیا پلیز تم آؤ، یا تم وہاں سے بیٹھ کے ویڈیو بناؤ کہ ہمارا ملک بہت سیف ہے۔ اس پر اربوں روپے لگایا گیا، لیکن وہ کیسے بتاتے؟ جب سڑکیں خالی تھیں، جن سڑکوں پہ رش اتنا ہوتا تھا کہ صبح 12 بجے جاؤ یا رات کے 3 بجے جاؤ، آپ کو برابر کا رش ملتا تھا، پوری دنیا کا انویسٹر وہاں آتا تھا۔
اب ہوتا کیا، اب پیچھے رہ کون جائے گا؟ اب دبئی یا ایسے برادر باقی ممالک میں کون لوگ جاتے ہیں جن کے پاس پیسہ ہوتا ہے، اور جائیں گے کون واپس؟ جن کے پاس پیسہ ہوگا. مزدوری وہاں رہے گا جو پیسہ کمانے جا رہا ہے. جس نے انویسٹ کرنا ہے اس کے پاس اتنا ہے کہ وہ کہیں اور جا کے انویسٹ کرے گا، وہ وہاں سے نکل رہا ہے. اب بجائے اس کے کہ وہ کسی اور ملک کے بارے میں سوچے، اٹ از دا ہائی ٹائم فار پاکستان کہ پاکستان اب جو لوگ اپنے 7 اسٹار ہوٹلز نہیں بچا سکے، جو لوگ اپنے بڑے بڑے مالز نہیں بچا سکے، جو پام جمیرہ نہیں بچا سکے، تو وہاں سے لوگ نکلیں گے اور انہوں نے رخ کرنا کسی ملک کا. تو دنیا میں چند ایسے ممالک جن کا ایٹماسفیئر اور ویدر ہمیشہ سے بڑا ہیومن فرینڈلی قسم کا رہا ہے. سارے موسم سے اللہ تعالیٰ کی ذات نے ہمارے ملک کو نوازا ہے. صرف یہ ہے کہ ہمارے اوپر کچھ ڈھگے جو ہے نا وہ قابض ہیں، جو کہ جن کا دماغ اتنا نہیں چلتا، جو اپنے ریسورسز کا استعمال کرنے کی جگہ لوگوں سے جا کے پیسے مانگ رہے ہوتے ہیں، اور دنیا سمجھتی ہے تو قوم بیکاری ہے. ایکچولی وی آر ناٹ. ہماری اپنی ریسورسز اتنے زیادہ ہیں. بلوچستان سونے کی چڑیا ہے. میرا اپنا آبائی ضلع اٹک پاکستان کا تیسرا بڑا آئل اینڈ گیس پروڈیوس کرنے والا ضلع ہے. صرف یہ کہ ریسورسز کو ویل مینج نہیں کیا جا رہا. ٹورزم پہ آئے تو دنیا میں سب سے بہترین، سب سے سستا ٹورزم گلگت بلتستان میں آپ کو ملے گا، آزاد ریاست جموں کشمیر میں آپ کو ملے گا. ہم صرف کیا کریں، اور سب سے بہترین اخلاق کے لوگ آپ کو گلگتی ملیں گے. جہاں جا کے آپ پانی مانگو کہ میں ٹورسٹ ہوں فلانے ملک سے آیا ہوں، تو گلگتی آپ کو کھانا کھلا کے بھیجیں گے، یہ جانتے ہوئے کہ ان کا کلچر آپ کے کلچر سے کافی ڈفرینٹ ہے، پھر بھی برداشت کریں گے. وہ بہترین وہاں کی مرد تو مرد، وہاں کی خواتین بھی لوگ اپنے زیور بیچ دیتی ہیں مائیں، لیکن بیٹیوں کو ماسٹرز کی ڈگری ضرور کرائیں گی. گلگت میں جاؤ کسی ریڈی والے کو بھی ملو، اس نے بیچلرز کیا ہوگا کم از کم. ویل ایجوکیٹڈ لوگ، ویل کمپوز لوگ، ویل ڈسپلنڈ لوگ. صرف کیا چیز ہے، ہمیں ٹوٹل 100-150 5 اسٹار ہوٹلز گلگت بلتستان کی سرزمین پر بنانے ہوں گے. 100-150 5 اسٹار ہوٹلز جو ہیں وہ کشمیر کی سرزمین پہ بنانے ہوں گے. اور 50-60 5 اسٹار ہوٹلز ہم لوگوں کو انیشیل بیسس پہ اسلام آباد کی طرف بنانے ہوں گے. اور اس کے ساتھ ساتھ ڈیولپمنٹ کے پروجیکٹس کو تھوڑا سا تیز کرنا پڑے گا. اسلام آباد کو اگر ہم لوگ بڑھا کے اس طرف ہری پور اور یہاں سے اٹک کی سراؤنڈنگز تک لے جاتے ہیں، تو آپ یقین کریں پوری دنیا کا رخ، دنیا کے بہترین کیپٹلز میں سے اسلام آباد از ون آف دم. اور آپ یہ دیکھیں کہ دنیا میں 3-3 4-4 500-600 ڈالر پر نائٹ سٹے جو ہے 5 اسٹار ہوٹلز میں مل رہے ہیں. ہم اگر $100 بھی رکھتے ہیں تو پھر بھی بجلی کا لانڈری کا خرچہ جو ہے 2-4 ہزار ایک دن کا آتا ہے. بہت بھی اگر لگے سارا دن اے سی لگے ایک کمرے کا، ہم پھر بھی 26,000 روپے پر روم بچا سکتے ہیں. اور ایک ہوٹل میں اگر 5 منزلہ وہ ہے اور 200 روم ہے، یا 10 منزلہ ہے اور 100 روم ہے ایک منزل میں، تو 1000 کو ملٹی پلائی بائی 26,000 کریں تو ویٹر اور یہ سارا کچھ نکال کے 4,000 والے کھاتے میں تو $100 بھی اگر آپ چارج کرتے ہیں ایک مہمان سے، تو آپ کتنے کروڑوں اربوں روپے روزانہ کے کما سکتے ہیں. اور صرف اس سے نہیں، وہ جو چیزیں خریدے گا، وہ جو یہاں کی ثقافت کو پروموٹ کرے گا. آپ جس دن پینٹ کوٹ پہن کے چاچے مامے کے گھر کے سامنے سے گزرتے ہیں تو اور فیس بک پہ تصویر لگا دیتے ہیں تو کتنے لائکس آتے ہیں. اسی طریقے سے کوئی گوری آ کے یہاں پر آپ کے لباس میں زیب تن کر کے تصویر لگائے گی، جہاں 100 لائک ہے وہ 50,000 لائک پہ چلی جاتی ہے. وہ کچھ نئی چیز آتی ہے، آپ کا کلچر پروموٹ ہوگا، دنیا کا پتہ چلے گا کہ پرامن ریاست ہے، اور دنیا مزید اس طرف کھینچی آئے گی، اپنی ساری انویسٹمنٹ اس طرف لائے گی. اگلی ویڈیو میں آپ کو اس کے بارے میں مزید اس کے پارٹ 2 میں آپ لوگوں کو ایکسپلین کروں گا.